آج کا فوکس یہ تھا کہ ٹریڈ کیسے بڑھائیں، صنعتوں کو واپس کیسے چلائیں. مہنگائی کا جو بحران آیا ہوا ہے وہ مہنگائی کا بھی بحران اسی طرح کنٹرول ہوگا جب ایکسپورٹ بڑھے گی. یہ جو آج 300 کا ڈالر ہے یہ 300 کا ڈالر 250 کا بھی ہو سکتا ہے اگر ملک کی ایکسپورٹ کی صنعت چل پڑے، اور وہ صنعت اور اس سے ساری مہنگائی ٹوٹ جائے گی. لیکن یہ سب مارکیٹ بیس ہونا ہے، یہ کوئی جو ہے وہ فورس نہیں ہو سکتا. ایکسپورٹ بڑھے گی، ڈالر بڑھیں گے اور اسی سے ملک میں استحکام آنا، کیونکہ آپ نے کمانا ہے اور کما کے لانا ہے تو ہی آپ خرچ کر سکتے ہیں. کمائے بغیر آپ قرضہ لے کے نہیں خرچ کر سکتے. تو آج بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر پریزنٹیشن ہوئی اور بڑی ڈیٹیل میں اس بات کو بھی ڈسکس کیا کہ جو اسمگلنگ ہے اس سے ہمارے ملک کو بہت نقصان ہوا. اسمگلنگ کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہمارے جو ریگولیٹڈ چینلز ہیں، جو کہ ہمارا نظام ہے پاکستان کا، اس نظام کے تحت امپورٹس ہوں اور اسمگلنگ کو ہر صورت میں ڈسکریج کیا جائے. پچھلے 10 سالوں میں جو ہماری گیس اور آئل کی ایکسپلوریشن جو کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے تقریباً 3.5 ارب ڈالر کا سالانہ شارٹیج ہو گئی ہے گیس اور آئل کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اس سے پیمنٹ نہیں ہوتی ایکسپلوریشن کمپنیز کو، اور پھر وہ ملک چھوڑ کے بہت ساری باہری کمپنیز چلی بھی گئی ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ گیس کی ایکسپلوریشن ہو، آئل کی ایکسپلوریشن ہو، تاکہ لوکلی اگر ہمارے پاس ہمارے ہی ریزرو سے آئل اینڈ گیس ہم نکالیں گے تو ہمارا امپورٹ بل بھی کم ہوگا اور ہماری سپلائی بھی بہتر ہوگی. تو ان سب چیزوں پر بات ہوئی ہے اور ان کے اوپر کام منسٹری آف انرجی میں پاور اور پیٹرولیم دونوں ڈویژن میں آلریڈی ہو رہا ہے اور یہ کنٹینیو ہوتا رہے گا اور ہم آپ کو اس کے اوپر اپڈیٹ بھی رکھیں گے. We have to open up the imports because we have to revive the industry. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے the pressure is because export earnings decline ہوئی ہیں، شارٹ فال ہے ریلیٹیو ٹو لاسٹ ایئر، ریمیٹنسز میں بھی شارٹ فال آیا ہے ریلیٹیو ٹو لاسٹ ایئر. تو اس کا پریشر آبویسلی ریزروز سے فائنینس ہو رہی ہیں. تو اٹس ناٹ ان یوزول ٹو سی دس ڈکلائن، بٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایم ڈی بیز کے ساتھ، ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور کچھ چیزیں ہیلڈ اپ ہوئی تھیں، ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وتھ ورلڈ بینک اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ہم فاسٹ ٹریک کروا لیں. اسپیسیفک اماؤنٹس اس وقت دینا وڈ ناٹ بی پاسبل، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کا نومبر میں ریویو آئے گا تو اس کی سیکنڈ ٹرانچ کی ریلیز کا ہوگا. سو ون کین ایکسپیکٹ کہ بائی دی اینڈ آف دا ایئر وہ ایک فلو آئے گا، اور اس کے ساتھ ہی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی آئے گا، ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن کا ابھی اس پہ گفتگو چل رہی ہے. اینڈ دین ورلڈ بینک کی بھی کچھ لونز ہیں جن پہ فاسٹ ٹریک اگر ہم ایکشن لیں تو اس کا بھی پاسبل ہے. بٹ ایکچوئل پریسائز اماؤنٹ کیا ہوگا وہ ذرا ابھی ٹائم لگے گا ڈسکشن میں. بٹ اگر آپ فل ایئر کا پوچھیں تو وی آر ہوپنگ کہ اٹ ول بی کلوز ٹو اباؤٹ 6 بلین کیومولیٹو انفلوز. جو فیصلے پچھلی حکومت کرتے گئی ہے، جو امپاورمنٹ ہو چکی ہے نگران حکومت کی، وہ ہم کر سکتے ہیں اور ہماری جو قانونی رائے ہے وہ یہی ہے، اس لیے ہم کریں گے. دیکھیں، جو یہ کنٹینیوئنگ سیشن ہے، ابتدائی میں نے آپ سے عرض کی، آج بھی ہے، کل بھی ہے. جب فیصلے ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے آئیں گے.